بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ولاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ پاکستان کی آرمی نے عمران خان کی جو بیک بون بنی ہوئی تھی نا پائن، وہ بیک بون پنتی ہے اور اعلان لا تعلقی کر دیا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو عمران خان کے پشتی بان بنے ہوئے تھے۔ وہ سارا معاملہ کیا ہے، اور دوسرا عمران خان صاحب کا داؤ کیا واقعی چل گیا ہے، اور عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پر پھر ایک بار عدلیہ کو متنازع بنا دیا ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے اس پر بات کریں گے۔ پہلے شروع کر لیتے ہیں وزارت دفاع کے اس اعلان لا تعلقی سے جو کہ انہوں نے اعلامیہ جاری کیا ہے، اور خبر میرے سامنے موجود ہے اور اس خبر پر میں تبصرہ بھی کروں گا۔ پہلے میں آپ کو خبر بتا دیتا ہوں۔ وزارت دفاع کے اعلامیے کے مطابق پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی اور ویٹرنز آف پاکستان سے انہوں نے لا تعلقی کا اعلان کر دیا ہے۔ ان کی جو خبر ہے اس کے اگر میں مندرجات پہ جاؤں گا تو بات ذرا تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی، لیکن اس کا جو کرکس ہے نا بیسیکلی وہ یہ ہے کہ جناب یہ جو سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں جو نام نہاد ایمی ویٹرنز آف پاکستان بن گئے، پائیں تسی کتوں ویٹرنز آ گئے؟ فرینکلی مجھے یہ بتائیں کہ جو ویٹرنز آف پاکستان میں جو سابق فوجی افسران یا جو کیا کہنا چاہیے سپاہی حضرات موجود ہیں، اے ویٹرنز کتوں ہو گئے؟ پاکستان کے ویٹرنز دے پائن سیاستدان سن، وہ تو سیاستدانوں نے بنایا تھا۔ اس وقت کون تھا جو گھوڑے پہ تلوار لے کے نکلا تھا کہ ایسی پاکستان حاصل کرنا؟ کوئی بھی نہیں نکلا تھا۔ پاکستان ایک پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے بنا تھا، اور قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت کے اندر پاکستان کے جو یہ اس وقت خطہ ہے اس کے لوگوں نے پوری سٹرگل کر کے پاکستان حاصل کیا تھا، لہٰذا ویٹرن ووٹرن والی کہانی کوئی نہیں۔ بال اس بات کا یہ میرا ذاتی خیال ہے، لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ وزارت دفاع نے کہا ہے کہ جناب ایسی تنظیمیں جو کہ اس طرح کی اپنے آپ کو ایسوسیٹ کر رہی ہیں اور ساڈے نال اپنے آپ کو ہمیں جوڑی جا رہی ہیں کہ سانو پوری حمایت حاصل ہے۔ دیکھیں تاثر دینے کی بات ہوتی ہے۔ تاثر یہ ہے کہ جناب ایکس سروس مین اور یہ جو ویٹرنز آف پاکستان ہیں، چونکہ یہ سارے کے سارے فوجی افسران رہے ہیں پہلے، تو یہ لہٰذا یہ تاثر دیتے ہیں کہ جناب فوج جڑی ہے نا وہ عمران خان دے نال کھلوتی ہے۔ لہٰذا اب ہوا یہ کہ مجھے لگتا ہی ہے، میں ظاہر ہے کہ میں جو لگ رہا ہے اس کی وجہ بھی بتانے لگا ہوں کہ کیا وجہ ہے۔ مجھے لگ یہ رہا ہے کہ جنرل باجوہ کا صبر دے گیا جواب۔ انہوں نے کہا بھائی ہوں بہت ہو گئی، اے خام خواہ مینل نتھی ہوئی جا رہے ہیں یا فوج کے ساتھ خود کو نتھی کیے جا رہے ہیں، تو ان سے اعلان لا تعلقی کر دی جائے۔ اور یہ مجھے لگ کیوں رہا ہے؟ یہ مجھے اس لیے لگ رہا ہے کہ وزارت دفاع کی طرف سے یہ اعلامیہ آیا ہے، تو وزیر دفاع ہیں ہمارے اپنا خواجہ آصف صاحب تھے۔ خواجہ آصف صاحب بیچارے دی کی حیثیت ہے ضرور کہ وہ آئندہ اعلامیہ جاری کر دیں، وہ تو آپ فون کر کہہ رہے ہیں وڈے بھائی نے میں الیکشن آ رہا، ٹھیک ہے تے مہربانی کراؤ ذرا۔ تو وہ یہ معاملہ جو ہے نا انہوں بیچارے کی کوئی حیثیت نہیں کی سیالکوٹی منڈے دی نا، بلکہ سیالکوٹی بابے دی۔ تو اب ویسے بابے ہو گئے ہیں، لیکن ماشاءاللہ چونکہ وہ کشمیری خون ہے تو گریسفل تو ہیں بھائی صاحب، حرکتیں ان کی جیسی بھی ہوں ویسے شکلوں گریسفل ہے۔ مگر میں کہنا یہ چاہتا ہوں، جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے سر کہ انہوں نے بالکل ان سے اعلان لا تعلقی کر دیا، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ایسی تنظیموں کو تزیری نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اچھا، اس سے پہلے میں آپ سے عرض کروں کہ جو کچھ ایکس سروس مین جو ہیں جنہیں یوتھی وائرس واہ سارا سی، ان کے خلاف کارروائی ہوئی، ان کی پینشنز روکی گئی ہیں۔ ایک کوئی ریٹائرڈ میجر مجر صاحب تھے، پتہ نہیں جینون سن کے 2 نمبر سن، انہوں نے بڑا رولا پایا جناب کہ میں دیکھو جی میرے نال پتہ نہیں کی ہو گیا، میری تنخواہ روک لی، میری پینشن روک لی۔ اس طرح اور بہت سارے لوگوں کے خلاف کارروائی ہوئی ہے۔ ویسے میں آپ سے عرض کروں کہ میں اس بات کا شروع سے قائل ہوں کہ جو بھی پاکستان کی ریاست کے خرچے کے اوپر سیاست کرنا چاہتا ہے اس کو سر ان کو پائن جا اپنے پلیوں کر جا کے اپنے پیسے نہ مچھا منا، ساڈے سامنے ایویں ساڈے پیسے دے سر تے بہو بن کے نہ۔ اور وہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ جناب جو سرکاری ملازمین ہوتے ہیں ان کو سیاست میں براہ راست عمل کرنے کی، یعنی اس میں دخل دینے کی اجازت نہیں آئین کے تحت۔ اچھا، جب آپ ریٹائر ہو جاتے ہیں، چاہے آپ چپڑاسی ریٹائر ہوئے ہیں، چاہے آپ چیف سیکرٹری ریٹائر ہوئے ہیں، چاہے آپ جرنیل ریٹائر ہوئے ہیں، اس کے بعد آپ ریاست پاکستان سے پینشن لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ریاست پاکستان جو آپ کو پینشن دے رہی ہے وہ سر عام آدمی کے ادا کیے ہوئے ٹیکسوں سے پینشن آپ کو مل رہی ہے۔ لہٰذا آپ اپنی ریٹائرڈ لائف بھی جو ہے نا وہ باقاعدہ طور پر ہمارے جو عام آدمی ہیں اس کے پیسوں پہ گزار رہے ہیں۔ اب ان پیسوں پہ کے ذریعے اور جو آپ نے ایک عہدہ، بہترین عہدہ، بے شک آپ نے اپنی صلاحیتوں کے بل پر بھی وہ عہدہ حاصل کیا ہوگا، میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا، لیکن وہ چونکہ آپ اس عہدے پر رہے ہیں اور پاکستان کا
کا جو سیاسی پس منظر ہے اس میں اداروں کی سیاست کے اندر انوالومنٹ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، تو اس کے بعد سر آپ اس عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو عام آدمی جس کا حق ہے سیاست میں آنا، الیکشن کنٹیسٹ کرنا، پولیٹیکل پروسیس کا حصہ بننا، وہ پائن بیچارہ سیاسی کارکن جڑا نا وہ کھوڑے لین لگا ہوتا ہے، اور یہ بھائی صاحب ریٹائرڈ جنرل، ریٹائرڈ جج صاحب، یہ ریٹائرڈ ایس پی، ریٹائرڈ بیوروکریٹ، وہ پائن سوٹ بوٹ پا کے چنگا جا پرفیوم لا کے لکھاں روپے دی مالیت دے کپڑے پا کے وہ جناب بلاول صاحب کے ساتھ، وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ، وہ عمران خان صاحب کے ساتھ، وہ طاہر القادری کے ساتھ جا کے جناب پائن بالکل سٹیج اتنے بیٹھے ہوتے ہیں اور پھر سینیٹر بن جاتے ہیں، یا وہ ایم این اے بن جاتے ہیں، یا وہ ایم پی بن جاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کئی ریٹائرڈ کرنل، کئی ریٹائرڈ جج، کئی ریٹائرڈ ججاں دے بھرا یا پتر، یا حاضر سروس ججوں کے ریٹائرڈ جو یا جرنلاں دے پتر، داماد، یہ سارے سیاست کے اندر ان ہے، تو سر پھر سیاست تو ان اینی وے انہی کی طرف چلی گئی نا۔ تو آئین پاکستان کے تحت جو عام آدمی کا حق ہے پائن وہ پھر بیچارہ نہیں حق لے پیندا۔ اس لیے میں یہ بات کہتا ہوں کہ جو بھی شخص سیاست کے اندر انوالو ہو، اگر وہ ریاست پاکستان سے تنخواہ لے رہا ہے تو سر وہ تنخواہ بند کرو، نوکری کاٹ دے، ان کو پائی پلیوں کر جا کے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ ریٹائر ہو چکے ہیں تو اس کی پینشن بند کریں، ان کو پائے تھانوں جڑی امارات ملیاں وہ بھی واپس، تو تسی پینشن بھی نہیں لے سکتے، خدا حافظ پلیوں جا کے جناب الیکشن لڑو، کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اپنی جیب سے کرے۔ اچھا اب یہ سارا کچھ میری سجیشنز ہیں، قانون کے تحت ایسا نہیں ہو سکتا، قانون جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ میں اس کی باقاعدہ جو ہے وہ جو کمپین چلا رہا ہوں، یہ بات کر رہا ہوں، یہ میں چاہتا ہوں کہ ایسا ہو۔ اس پر بہت ممکن ہے کہ جو دوسرے احباب ہیں، یعنی جو ظاہر ہے کہ پارلیمنٹیرینز ہیں، ان کے اعتراضات ہوں، اور وہ جن طبقوں کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں سر وہ بڑے پاورفل طبقات ہیں۔ اچھا اب وہ ہو سکتا ہے کہ جناب ان جو سیاسی کارکن ہے جس کی آواز میں اٹھا رہا ہوں اپنی طرف سے، وہ بھی اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہو، لیکن یہ میرا اپنا ایک خیال ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ بہرحال یہ آرمی چیف کی یا وزارت دفاع کی جو بھی، میرا خیال ہے کہ یہ آرمی چیف کی اجازت سے ظاہر آیا نوٹیفیکیشن یا اعلامیہ، تو سر اگر جس نے بھی کیا سر میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں، لیکن گل پائن تھوڑی ہے کہ ودھانی نہیں چاہیے، اور انہوں نے یہ باقاعدہ طور پہ اس کا اندیا دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف تعزیری مطلب کارروائی ہو سکتی ہے، یعنی اس قانون کی گرفت میں وہ آ سکتے ہیں اور ان کو اس کے نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ تو لہٰذا یہ تھی عمران خان کی وہ بیک بون یا وہ معاملہ جس پر وہ باقاعدہ طور پر مختلف جلسوں میں کہہ چکے ہیں کہ جناب بہت سارے جو سابق فوجی افسران ہیں، وہ ان کی بیگمات، ان کے اہل خانہ جو ہیں وہ بھی شریک ہونا چاہتے ہیں، اور وہ جناب ہمارے لیے ان کے دل دھڑکتے ہیں۔ تو وہ ایکچولی جو ہے نا عام آدمی کو تاثر یہ دے رہا ہے کہ جناب میں بڑا تگڑا یہ تکر۔ اچھا وہ تگڑا ہے، وہ تگڑا نہیں ہے، یہ تو جس لیے کیا کہتے ہیں پیڑ پائے گا تو پتہ لگ جائے، یعنی جب الیکشن ہوں گے تب پتہ چل جائے گا۔ اگر میاں نواز شریف، مریم نواز اہل ہوئیں، آصف زرداری صاحب بھی اپنی کمپین چلا رہے ہوئے، بلاول صاحب کو بھی ایکولی موقع ملا، مولانا فضل الرحمان کو بھی ایکولی موقع ملا، بلوچستان کے جو ہمارے سیاسی رہنما ہیں ان کو بھی ایکولی موقع ملا، سب کو ایکول جو ہے وہ کیا کہتے ہیں فیلڈ مل گئی، اور سب کو برابر کا موقع دیا گیا الیکشن کنٹیسٹ کرنے کا۔ تو پائن پتہ لگ جائے گا کہ عمران خان جڑا وہ کتنا پاپولر ہے اور کتنا اس کے لیے لوگوں کے دلوں میں تکلیف ہوتی ہے، اور اس کو دیکھ کے کہنا دی بھوک لیندی ہے تو کہنا بھوک لگ جاتی ہے، وہ آنے والا وقت بتا دے گا۔ مگر میں آپ سے عرض کروں کہ یہ بہت اچھا اقدام ہے، اور اس چیز کو باقاعدہ پبلک کیا جانا چاہیے انہوں، اور پھر جن کو آپ، اب میری گزارش یہ ہے کہ جو لوگ باز نہیں آتے یہو جی حرکتوں کے باوجود سر ان کے خلاف جو بھی تعزیری کارروائی ہو رہا ہے باقاعدہ طور پہ پبلک کی جائے، تاکہ باقیوں کان ہو جان اور سمجھ آ جائے کہ پائن عمران خان از نو مور لاڈلا آف دس انسٹیٹیوشن اینی مور، اور کوئی بھی ان کو یہ تاثر دینے کی اگر کوشش کرے گا کہ جناب اسی یہ بھی انہوں نے مگر ہاں یا عمران خان کے پیچھے ابھی بھی وڈے چودھری صاحب کا ہاتھ تھے، تو پھر وہ تاثر ختم جو ہے نا وہ ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک بات تو یہ تھی۔ اب میں بات کرنا چاہتا ہوں جو میں نے آپ سے عرض کی کہ جناب عمران خان جو ہیں وہ انہوں نے آج پاکستان کی عدلیہ کو ایک دفعہ پھر متنازع بنا دیا ہے۔ وہ میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں، عمران خان نے گجرات کے اندر خطاب کیا سر، دیکھیں مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ کہتا ہے جی میں نیا پاکستان بناؤں گا، پتہ نہیں انہیں کیڑا پاکستان بنانا ہے، میری سمجھ سے باہر ہے۔ پاکستان اس وقت 74% جو پاکستان ہے سر وہ سیلاب کے اندر گھرا ہوا ہے۔ پنجاب کے اندر ایک ضلع ہے راجن پور،
راجن پور کی ایک تحصیل ہے تونسا اور ڈی جی خان کا وہ علاقہ ہے. تو تونسا میں سر انہوں نے اتو ایک بندہ لبیا بھائی، وہ کیا نام تھا ان کا، عثمان بزدار صاحب، اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو میں نے وہ بندہ ڈھونڈ کے لایا ہوں جس کے گھر بتی بھی کوئی نہیں، ٹھیک ہے. اور وہ بھائی صاحب بھی اپنے علاقے جو غائب نے. عمران خان صاحب جلسے کر رہے ہیں اور وہاں پر نہیں جا رہے. اچھا، اس کے بعد جناب یہ چودھری پرویز لائی صاحب پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں، اور آج انہوں نے ایک انتہائی متنازع بیان دے دیا ہے کہ جناب عمران خان جیتے گا تو کالا باغ ڈیم بنے گا. اے عمران خان دی بیڑیاں ایسا شگاف کیتا ہے چودھری پرویز لائی نے کہ عمران خان کو اس بات کی سمجھ نہیں آئی. دیکھیے کالا باغ ڈیم جو ہے نا وہ ایک سیاسی نعرہ ہے، اور کالا باغ ڈیم سینٹرل پنجاب کے چند اضلاع میں اس کی بہت زیادہ حمایت حاصل ہے کہ جناب کالا باغ ڈیم بننا چاہیے، اس میں کوئی شبے کی بات نہیں. لیکن جیسے جیسے آپ لہندے پنجاب وال جاتے ہو نا، میری مراد یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ سرائکی وسیب کی طرف جاتے ہیں اور اس ایریا کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پر کالا باغ ڈیم کی حمایت نہیں بلکہ نفرت موجود ہے. اس کے بعد آپ سندھ میں انٹر ہو جائیں، آپ کے پی میں انٹر ہو جائیں تو سر کالا باغ ڈیم جو ہے نا ان ایریا کے اندر باقاعدہ طور پہ ایک بدنام زمانہ قسم کی شے بن چکا ہے. اس کے فائدے، اس کے نقصان انجینئرنگ کے حوالے سے کیا ہیں، اس پر ایک لمبی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، اور لمبی ڈیبیٹ لوگ کرتے ہیں. میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جانا چاہتا. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کالا باغ ڈیم جو ہے نا حضور، وہ جو بھی پنجاب کا سیاستدان یہ نعرہ لگاتا ہے، پہلے میاں نواز شریف نے نعرے لائے سن، چودھری پرویز لائی ہوئی نعرے لاندے نے، تو پھر ان کی سیاست جڑی نا گجرات منڈی بہودین تک ہی رہ گئی پائے، ٹھیک ہے. انہوں کا نمائندہ اگلے پاسے وہ نہیں جیتا تھا، اور اس طرف ٹکٹ لین بھی کوئی نہیں آتا. وہ جو ایک دو جیتے تھے وہ بھی ان کو چھوڑ کے جا چکے ہیں. ظاہر ہے وہ چودھری صاحب جو تھے وہ باولپور والے وہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جناب یہ عمران خان دے نال یہ بڑا وڈا ہاتھ کر گئے پرویز لائی صاحب. عمران خان کو انی بریک گل سمجھ نہیں آئی. لیکن عمران خان صاحب جو ہے نا وہ قومی لیڈر بننے کی کوشش کرتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ جب سے سیلاب آیا سر، تب سے بلاول بھٹو زرداری صاحب سر آکسفورڈ دا پڑھیا، جینون میرٹ سے پڑھیا بچہ، وہ لیڈر جو ہے وہ یعنی کرکٹ کے کوٹے پہ نہیں گیا تھا سر، وہ باقاعدہ طور پر میرٹ پہ اس کو داخلہ ملا تھا. اور دنیا کی جو ایلیٹ ہے نا سر اس میں ان کا شمار ہوتا ہے، کیونکہ ان کی والدہ، ان کے نانا کے والد، وہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ پاکستان کے حکمران رہے ہیں سر. تو لہٰذا ان کا جو شمار ہے نا وہ کسی اور پاسے ہوتا ہے. عمران خان دی اگلی کو تیسری چوتھی نسل جا کے اس تھان تے پہنچ سکے گی اگر یہ اسی طرح برقرار رہے تو. لیکن ابھی فی الحال بلاول صاحب وہاں سے ہیں، یعنی فل ٹائم ممی ڈیڈی بال جڑا ہوتا ہے نا، پنجابی میں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ وہاں کا ہے. اس کے باوجود سر جب سے سیلاب آیا بلاول صاحب سیلاب کے اندر ہیں، وہ لے کے جاتے ہیں سفارتکاروں کو تو سر سیلاب والی تھان سے لے کے جاتے ہیں، تو وہاں پر وہ موجود ہیں. مریم نواز شریف صاحب ابھی نکلی نواز شریف صاحب کے حکم پر، اور وہ بھی پنجاب کے ان ایریاز میں گئی جہاں پہ فلڈ آیا ہوا ہے. اچھا، باقی شہباز شریف صاحب ہیں وہ مسلسل سیلاب کے معاملات کے اوپر اپنی جو ہے جو بھی وہ کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. کلا عمران خان ہے انہیں ٹیلی فون رکھے 4 سامنے لایا کیمرہ، اور لوگوں نے کیا بھاجی میں فون کر دسو کہ تسی کنے پیسے دے رہے ہو. لوگوں نے جھوٹے موٹے وعدے کرتے، اور جناب وہ پیسے جو ہیں ظاہر ہے ابھی تک کتنے کا آئے ہیں وہ نہ ہی بتایا جائے تو اچھی بات ہے. یعنی بہت ہی زیادہ شرمناک حد تک جو ہے نا اس میں ان اکاؤنٹس میں ابھی تک پیسے آئے ہیں، کیونکہ فون جو ہے نالے کمرے جو بیٹھے کرائے جا رہے سن نا. کوئی کہہ رہے سی امریکہ تو بول رہا ہے، کوئی کہہ رہے سی سعودیہ تو بول رہا ہے. پیسے پائیں پاکستان جانا ایک بڑا بڑا مسئلہ ہے. بہرحال وہ ایک معاملہ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، مگر ایک کمپین شروع ہو گئی سر. اور کمپین یہ شروع ہو گئی ہے کہ جو میڈیا کے لوگ وہاں پر گئے ہیں سندھ کے ایریاز میں سر، وہاں پر جا کے انہوں نے پیپلز پارٹی اور بلاول صاحب کے خلاف باقاعدہ ایک کمپین شروع کر دی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ جتنا بڑا میگنیچیوڈ ہے اس سیلاب کی تباہ کاریوں کا، وہاں پر سر پورا پاکستان کی فورس لگ جائے تو سر وہ تسی انہوں نے قابو نہیں کر سکتے. آپ ہر جگہ پہ امداد نہیں پہنچا پا رہے، آپ کوشش کر سکتے ہیں، سنسیئرلی کر سکتے ہیں. اور نظر آ رہا ہے کہ سندھ گورنمنٹ جو ہے اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اور پاک فوج جو ہے وہ سنسیئرلی ایفرٹ کر رہی ہے کہ وہاں پہ لوگوں کو ریلیف ملے. لیکن میگنیچیوڈ بہت بڑا سر. لیکن وہاں پر جا کے جو میڈیا کے لوگ ہیں وہ نیگیٹو سائڈ دکھا رہے ہیں، اور صرف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے پیپلز پارٹی کا جڑا لیڈر ہے وہ اگر اتنے آ رہا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار پیپلز پارٹی کم کر رہی تو وہ خلاف کوئی محاذ بنایا جائے. اچھا، یہ ایک کمپین ہے. اور آپ اگر نوٹ کریں گے
تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ وہ میڈیا کے اہم ترین حضرات ہیں جن کے اندر یوتھیا وائرس پایا جاتا ہے اور باقاعدہ کمپین بنا کے یہ سلسلے کو چلایا جا رہا ہے۔ اچھا، اب اس بات کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میڈیا یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان جڑا ہے وہ بھائی اتنے کیوں نہیں جا رہا، کیڑے موکلا نے منع کرتا ہے سر؟ کون ہے جو ان کو روک رہا ہے کہ آپ نے اس طرف نہیں جانا، تانوں کو ٹھنڈی تتی ہوا لگ جائے گی؟ سر کون کہہ رہا ہے کہ آپ پہ کالا جادو ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے، یہ کون ہے جو ان کو ادھر جانے سے روک رہا ہے؟ وہ جو گجرات جاندے ہیں سر، ٹھیک ہے، وہ جو جناب کبھی سرگودے میں جا کے جلسہ کرتے ہیں، وہ پائن اتنے کیوں نہیں جا رہے؟ یہ کوئی وجہ مجھے کوئی اب تک کوئی لاجک مجھے سمجھ نہیں آ سکی۔ اطالعہ عیسیٰ خیلوی کا ایک گانا ہے کہ انج پنڈی تے پشور لگا جاندہ، میرے وطنوں نو ڈیرا پھیرا کیوں نہیں پاندہ، وے عیسیٰ خیل دور تے نہیں سنیا۔ یہ اطالعہ عیسیٰ خیلوی کا گانا ہے، میاں والی سے وہ تعلق رکھتے ہیں اور عمران خان کے بہت بڑے فین ہیں، انہوں نے ان کے گانے بھی گائے ہوئے ہیں۔ تو وہ سر یہی گانا ذرا ریورس کر لیں کہ جناب تسی ادھر ادھر لگے جا رہے ہو، اے جڑا ہے اپنا پنجاب دا وہ والا حصہ اتنے سیلاب آیا ہے، سندھ کے وہ ایریا جہاں پہ سیلاب آیا ہے، بلوچستان کے جو برے حالات ہیں، کے پی کے ایون وہ ایریاز جہاں پر سیلاب نے تباہ کرے کیے ہیں، آپ وہاں پر کیوں نہیں جاتے؟ تانوں کس گل دا خطرہ ہے؟ اس کے یہ نہیں کر رہے، اپنیاں ٹیماں بھیجتیوں تھے جڑیاں جا کے سندھ میں یا بلوچستان میں جو بہتر کام کر رہے ہیں لوگ ان کے اوپر تنقید کریں اور ایسے پوائنٹس اٹھا کے بتائیں کہ جی عوام دا بڑا برا حال ہے تو یہ صرف موجہ مار رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگلا کام جڑا کر رہے ہیں وہ گجرات میں جلسہ کر کے بھائی صاحب نے آج کہا جی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی تعریف پوری قوم کرتی ہے۔ سر اس کے بعد مجھے بتائیں، اطہر من اللہ صاحب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں، میں ان کا بہت زیادہ احترام کرتا ہوں، ان کے ماضی کے فیصلے بہت بہترین فیصلے، بہترین بہادری پہ مبنی فیصلے، پھر جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے فیصلے جیسے بھی ہوں، جب تک وہ اعلیٰ عدلیہ کے عہدیدار ہیں یعنی جج ہیں، تب تک آئین کے تحت ان کا احترام کرنا ہم سب پر لازم ہے۔ ہاں، احترام کے ساتھ ساتھ لیکن ایک عرض کی جا سکتی ہے، ایک سوال اٹھایا جا سکتا ہے، اور وہ سوال میں نے اس سے پہلے والے ویلاگز میں اٹھائے ہیں۔ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج جب عمران خان یہ کہتا ہے کہ جناب اسلام آباد ہائی کورٹ کی پوری قوم تعریف کر رہی ہے، تو سر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ریسٹ آف دا جتنی پارٹیز ہیں، یعنی عمران خان نے فرض کریں کہ 26% ووٹ لیے ہیں، تو باقی جنہوں نے 74% ووٹ لیتے ہیں وہ سارے نظر دے اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے نا آج متنازع ہو گئی۔ سر ججوں کی تعریف یا عدالتوں کی تعریف جو ہے وہ اپنے فائدے نقصان دیکھ کر نہیں کی جانی چاہیے، ان کے فیصلے بولتے ہیں، وہ فیصلے اچھے ہیں، تاریخ بتائے گی۔ بھٹو صاحب کا فیصلہ غلط تھا، تاریخ کہہ رہی ہے غلط تھا، آج بھی مولوی مشتاق کو لوگ جو ہیں وہ لان تان کرتے ہیں۔ سر جو تھا اپنا جسٹس منیر کا فیصلہ مولوی تمیز الدین کیس میں، آج بھی جسٹس منیر کے خلاف لوگ بات کرتے ہیں، جو فیصلے جسٹس کارلینیس نے دیے تھے سر ان کی لوگ آج بھی تعریف کرتے ہیں۔ تو تاریخ فیصلے کرتی ہے، وہ تعریف کرتی ہے، وہ تنقید کرتی ہے، جب آپ کا کیس وہاں پر چل رہا ہے، جب آپ وہاں پر توہین عدالت کے آپ کو نوٹسز ہیں اور آپ وہاں پر پیش ہو رہے ہیں، تو سر آپ جب ان ججوں کی تعریف کریں گے، اگر وہ میرٹ پہ بھی اب فیصلہ دے دیں گے کہ عمران خان بالکل ٹھیک کیتا زیبا چودھری کے خلاف بول کے تینوں ستے خیرہ تینوں کچھ نہیں ہوندہ، جو جب مرضی کردہ، پھر اگر وہ بالکل قانون اور آئین کے مطابق بھی اس قسم کا فیصلہ دے دیں گے سر، تو پھر بھی جسٹس اطہر من اللہ صاحب یا ان کی عدالت جو ہے وہ متنازع بنا دی پائے پھڑ کے۔ ابھی تک تو ان کے اوپر جو سوال اٹھائے جا رہے تھے وہ اور طریقے سے تھے، اب جو گفتگو ہوگی سر وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوگی، اور مجھے لگتا یہ ہے کہ اس قسم کی تعریف کرنے کے بعد انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو ایک بڑے مشکل جو ہے نا کیا کہتے ہیں موقع پر یا مشکل موڑ پر لا کے کھڑا کر دیا ہے، ان کے لیے بھی اب چیزیں جو ہیں بڑی ڈیفرنٹ ہو جائیں گی۔ بس یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان ہر صورت میں پاکستان کو ہر حوالے سے یعنی کوئی شے وہ غیر متنازع نہیں چھڑنا چاہتا، برباد کرنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ میں آپ سے عرض کروں کہ عمران خان کا جو داؤ چلنے کی میں نے بات کی تھی، آئی ایم ایف نے ایک جو پریس ریلیز جاری کی ہے سر، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب پاکستان کے اندر مہنگائی کی شرح جو ہے وہ برقرار رہے گی، اور جس کے باعث ملک میں مظاہرے بھی ہو سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے
کہ جناب یہ پی ٹی آئی جو ہے انہوں نے وعدے پورے نہیں کیے، جس کے نتیجے میں چیزیں جو ہیں وہ آئی ایم ایف کے ساتھ گڑبڑ ہو گئی۔ اچھا سر، اب میں آپ سے عرض کروں، انہوں نے مہنگائی کی وجوہات بتائی کہ عالمی سطح کے اوپر جو پٹرول ہے اس کی پرائسز اور گیس کی بہت بڑھ گئی ہیں، تو لہٰذا پاکستان تو وہ چیزیں میٹ نہیں کر پائے گا، مہنگائی ودے گی۔ تو یہ وہ خود یہ بات کہہ رہے ہیں، یہاں پر مہنگائی بڑھے گی تو مظاہرے ہوں گے۔ تو عمران خان کی چاہ رہے ہیں، عمران خان نہیں چاہ رہے، کیونکہ عمران خان نے اپنے دور میں وعدے پورے نہیں کیے۔ اگر اس نے مارچ کے اندر پٹرول کی قیمت میں کٹ نہ لگایا ہوتا حضور، تو آج پاکستان کو یہ ناکو چنے چبانے والا معاہدہ نہ کرنا پڑتا، چیزیں بہتری کی طرف چلی گئی ہوتی۔ اس نے وعدہ خلافی کی، بھگتڑی پائن پوری قوم نو پی رہی ہے۔ تو عمران خان سے لگتا اپنے مقصد کامیاب ہونا جا رہا ہے۔ اب وہ عدلیہ کو متنازع بنا رہا ہے، اب وہ ہر جگہ کے اوپر ہر ادارے کو، ہر وہ شخص جو اس کے حق میں بولتا ہے یا اس کے خلاف بولتا ہے، بھائی وہ کھ نہیں رہن دینا، برے حال بونکے دیہڑے کر دینا ہے۔ تو کیا یہ سوچنے کی بات ہے ان لوگوں کے لیے بھی جنہوں نے اس کو جمیا پالیا پوسیا پڑھایا لہایا، 3 ویاہ کرا کے وزیر اعظم بنایا اور ابھی بھی لاڈلے کے طور پہ رکھا ہوا ہے؟ کیا یہ پاکستان کی خدمت ہو رہی ہے؟ کیا یہ پاکستان کے مفاد میں ہے جو کچھ عمران خان کر رہا ہے؟ اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے، اور ظاہر ہے کہ ان کو سوچنے کی ضرورت ہے جو کہ صاحب اختیار ہیں۔ اور آج صاحب اختیار لوگوں نے ایک اچھا فیصلہ کیا ہے جس کی تعریف کی جانی چاہیے کہ جناب اے جڑے 2 ریٹائرڈ تنظیماں نے نا، انہوں ساڈا کوئی تعلق نہیں، اور ان کے خلاف تزیری کارروائی ہوگی، ان کو تزیری نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ تو اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں میں، لیکن اے جڑا پوائنٹ تسی بیل آیا سی اور ایک بہت بڑا عذاب بن گیا پوری قوم کے اوپر جس کا نام عمران خان ہے، یہ بھی کچھ کرنا پڑے گا۔ کیا ہو سکتا ہے یہ اب انہوں نے کرنا ہے، بہرحال آپ کا جو بھی خیال ہوگا کہ کیا ہونا چاہیے تو اس پر سر ضرور رائے دیجیے گا، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ پھر وقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ میں۔